اگر پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائے اور ایک دوسرے کی مدد کرے کہ اس قرآن جیسی ایک صورت یا آیت بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن کا ان باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ فطرت پر غور و فکر کرے اور اس میں اس کی نشانیاں تلاش کرے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان کی ہے، جس میں موجود مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مقصد سمجھ سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہے، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہے جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور انہی جانداروں میں سے ایک جاندار مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر یا ورنن فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال سے اللہ کا کیا مقصود؟ اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو اس سے ہدایت فرماتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھر کے لیے قرآن میں بعودۃ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس نے کی ہے، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل، جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، مچھر جیسے چھوٹے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، جسے آج کی میڈیکل سائنس نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا۔ آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہیں جو کسی چیز کو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن نے بعودۃ کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کیا، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساخ اور بناوٹ پر غور و فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہے جو خشکی یعنی زمین کے سب سے بڑے جانور ہاتھی کے جسم میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہے جو ہاتھی کے پاس موجود نہیں۔ یہ ظاہر کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، اور وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ
کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے، اور اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ اور وہ مچھر ہی تھا، بلکہ وہ لنگڑا مچھر جس سے وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، اور وہ ناک سے ہو کر نمرود کے دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا۔ جب جب اس کے سر پر جوتے پڑتے تو اسے آرام ملتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے مارا تو نمرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دنیا جہاں کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائے اور باہم مل کر کوشش کرے کہ ایک مچھر بنا لے تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائے گی اور وہ تھک کر اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنس نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہیں یہ صرف ایک اللہ ہی کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی اور آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تب آپ کے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور وہ تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو اندھیرے میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نشا کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے کی وجہ سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کو پہچاننے کا بھی نظام ہے، اس لیے وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر یا ورنن فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت عطا کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو۔